بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسٹری آف اسلام کی کلاس میں خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھ رہے ہیں خلیفہ معتصم کے دور میں ہونے والے اہم واقعات۔ اس میں ہم نے کچھ واقعات پہ کل نظر ڈالی تھی، جس میں معتصم کے کچھ اقدامات جیسے سامرا کی تعمیر شامل تھی، جس میں شامل تھا رومیوں کے خلاف مہمات، جس میں شامل تھا بابر خرمی کے فتنے کا خاتمہ، اور ہم نے اس میں ایک بہت اہم جو ڈیولپمنٹس میں سے ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ پڑھی تھی کہ جو معتصم خلیفہ تھے انہوں نے ترکوں کو اپنی فوج میں جو ہے شامل کیا، اور ترکوں کو فوج میں شامل کر کے اس کو فراغنہ کا نام دیا گیا۔ اسی طرح سے وہ فوج جو کہ عربوں اور افریقہ سے بھرتی کی گئی تھی اس کو جو ہے مغاربہ کا نام دیا گیا۔ اب ہم پڑھیں گے کہ رومیوں کے خلاف جو ہے انہوں نے مہمات بھیجی وہ کیسے تھی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بابر خرمی نے معتصم کے خلاف جنگوں میں شہنشاہ روم جو ہے اس کو اطلاع دی کہ اس وقت معتصم اور اس کی تمام افواج جو ہیں، یعنی کہ اندرونی خبریں جو ہیں وہ باہر تک پہنچائیں، اس لیے آپ کے لیے مناسب وقت ہے کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں اور یا اپنی مہمات بھیجیں۔ اس وقت آپ کو دارالخلافہ جو ہے وہ خالی ملے گا اور ارد گرد کے علاقے، تو آپ کے لیے یہاں پر قبضہ کرنا جو ہے وہ نسبتاً آسان ہوگا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رومی اور عباسیوں کا جو آپس میں لڑائی تھی یہ نئی نہیں تھی، یہ کافی عرصے سے یہ دونوں جو ہیں ان کے درمیان جو ہے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے تھے۔ کبھی جو ہے عباسی ان کے علاقوں پر جو ہے حملہ کرتے اور کبھی رومی کرتے، اور بہت دفعہ ایسا وقت آیا جس میں رومیوں کو عباسیوں نے بہت برے طریقے سے شکست دی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ اطلاعات رومیوں کو دی جا رہی تھیں تو روم کے بادشاہ نے 1,00,000 فوج لے کر زبترا کے شہر پر حملہ کیا اور بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا، اور ملیتیا کا ارد گرد کا علاقہ بھی جو انہوں نے خوب لوٹا، اور اس طرح کے مظالم کیے گئے کہ کئی مسلمانوں کو گرفتار کر دیا گیا اور مردوں کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں جو ہیں اور وہ پھیری گئی۔ یعنی کہ یہ ان کی رحم دلی آپ ان کی سنگ دلی دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کے ناک کان وغیرہ کاٹے اور اس طرح سے اپنے دل کی جو ہے بڑھاس نکالی۔ کہتے ہیں کہ اسی دور میں اس کو اگر جیسے ہم ایک مت کی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، ہاں یہ بات یہ صحیح ہے کہ اطلاعات مل رہی تھی معتصم کو کہ یہاں پہ دشمن کے جو اقدامات تھے اس سے ایک عورت جو ہے اس نے دہائی دی اور کہا کہ جو ہے خلیفہ جو ہے خلیفہ وقت جو ہیں وہ ہماری مدد کریں، اور معتصم جو ہے اس نے پھر کوشش کی کہ وہ اپنی بہترین فوج جو ہے وہ یہاں بھیجے اور جو اس کے لوگوں کے خلاف مظالم جو ہو رہے تھے ان کا جو ہے وہ اس کا جواب دے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زبترا جو ہے خلیفہ کی جائے پیدائش تھی، جو خلیفہ جس کا نام کیا تھا خلیفہ معتصم، ان کی جائے پیدائش تھی اور اس کو انہوں نے تباہ و برباد کیا تھا۔ تو معتصم نے اس کے مقابلے میں یہ کوشش کی کہ انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک میں روم کے بادشاہ کی جائے پیدائش کو اس طریقے سے تباہ و برباد نہیں کر لوں گا اس میں بالکل بھی آرام سے اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں فوجوں کا جو آپس میں مقابلہ ہوا ہے وہ انگورا کے قریب ہوا، جس میں بالآخر رومی جو ہے وہ شکست کھا گئے اور مسلمانوں کی افواج جو ہیں وہ مسلسل آگے بڑھتی رہیں، اور انہوں نے جو ہے اموریہ کا محاصرہ کیے رکھا، اور کہا جاتا ہے اموریہ شہر کا محاصرہ جو تھا مسلمانوں نے تقریباً 2 مہینے تک یہ محاصرہ جاری رکھا، اور ایک بہت شدید لڑائی ہوئی۔ آخرکار اس کی فصیلوں میں جو ہے وہ سوراخ پڑ گئے، اور اس شدید لڑائی کے نتیجے میں جو ہے مسلمان جو ہیں وہ شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے، اور انہوں نے یہاں پر بہت سا مال غنیمت جو ہے ان کے ہاتھ لکھا، اور اس شہر کو بھی پھر جو ہے
چونکہ زبترا نام جہاں پہ مجسم پیدا ہوا تھا اس کو بہت زیادہ تباہ و برباد کیا گیا تھا، تو مسلمانوں نے یہاں پر رومیوں کو ان کے مظالم کا بدلہ دیا، اور اس کو بہت زیادہ جو ہے یہاں پر ان کے ہاتھ میں بھی کافی حد تک جو ہے مال غنیمت آیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہ ایک اہم واقعہ ہے جو کہ معتصم کے دور میں پیش آیا۔ اسی طرح سے اس دور کے اندر رومیوں کے خلاف مہمات کے دوران جو ہے کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ عباسی خلیفہ معتصم کے خلاف بغاوت کی جائے اور مامون کے بیٹے جس کا نام عباس تھا اس کو جو ہے کسی طریقے سے جو ہے خلیفہ بنایا جائے، اور یہ سازش کرنے والے جو ہیں کہتے ہیں کہ اس میں شاید کامیاب ہو جاتے، لیکن آخر کار جو ہے ان کی سازش جو ہے وہ ناکام ہوئی، اور جو ہے ان سازشوں کا جو ہے وہ پتہ چل گیا، اور پھر ان کو جو ہے سخت قسم کی سزائیں دی گئیں، اور جو ہے خلیفہ نے پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ خلیفہ نے جو ہے بہت زیادہ شکوک و شبہات جو ہے ان کے دل میں ہونے شروع ہو گئے، اور پھر وہ اس طرح سے جو ہے کافی حد تک جو ہے جن لوگوں نے جو ہے اس سازش کو جو سازش کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، ان کو پھر جو ہے سخت سزائیں دی گئیں، اور عباس کو بھی افشین حیدر جو کہ معتصم کا ترک جرنیل تھا اس کی حفاظت میں دیا گیا، تحویل میں دیا گیا، اور کہتے ہیں یہیں پر جو ہے اس کی جو ہے وفات ہوئی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں مازیار جو ایک علاقہ تھا، مازیار والی طبرستان جو تھا، طبرستان کے علاقے کا رہنے والا تھا، اس نے جو ہے وہ بغاوت کی۔ یہاں پر طاہر بن حسین طاہر بن حسین کا بیٹا جس کا نام عبداللہ بن طاہر تھا، اس کے اور ان کے آپس کے تعلقات خراب رہتے تھے، لیکن ان لوگوں کی آپس میں سازشوں کی وجہ سے اس علاقے کے اندر جو ہے امن و سکون جو ہے وہ برباد ہوا، اور یہاں پر کہ یہ چیزیں جو ہیں خلیفہ کے علم میں آئیں، لیکن آخرکار یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ افشین حیدر جو ہے وہ اس سازش کے پیچھے تھا، اور مازیار کو آخرکار قتل کر دیا گیا، لیکن خلیفہ کو افشین کی سازش کا دکھ ہوا کہ افشین حیدر کی وجہ سے ہی جو تمام واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ معتصم کے دور کے اندر ہونے والے واقعات میں ایک اہم واقعہ افشین حیدر کا قتل تھا۔ افشین حیدر جو کہ جس نے اسلام قبول کیا تھا، اور پھر مسلسل جو ہے معتصم کے لیے اس نے کامیابیاں سمیٹی تھیں۔ کہتے ہیں کہ بابا خرمی کا فتنہ جب وہ ختم کرنے میں لگا ہوا تھا، تو اس دوران اسے جو تحفے تحائف ملے انہیں وہ خود اپنے پاس رکھ لیتا تھا اور واپس نہیں بھیجتا تھا، اور یہ تمام صورتحال جو ہے وہ خلیفہ کے علم میں آئی، تو عبداللہ بن طاہر جو ہے اس نے خلیفہ کو اس بات سے آگاہ کیا کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ جو ہے اس طرح کی بات کا مرتکب ہو رہا ہے، تو اور یہاں پر کہ والی طبرستان کی بغاوت میں بھی یہ اس کے جو ہے ملوث ہونے کے شواہد ہمیں مل گئے ہیں، تو خلیفہ معتصم جو ہے وہ اس سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ بدظن ہوتا گیا، اور کہتے ہیں کہ افشین جو ہے اس کو جب پتہ چلا کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے معتصم کو بلایا، کہ اس کو اب پتہ چل گیا تھا کہ میرا انجام بھی قریب ہے، چنانچہ وہ معتصم کو بلاتا ہے اور زہر دینے کی کوشش اس نے کی، اور لیکن اس سازش کا پتہ بھی جو ہے چل گیا، اور افشین حیدر کو جو ہے پھر جو ہے قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور اسی قید خانے میں ہی پھر اس کو قتل کر دیا گیا۔ معتصم جو ہے جب اس کی وفات ہوئی تو اس کی عمر 47 سال تھی، اور اس کا عرصہ خلافت جو ہے 8 سال 8 ماہ 2 دن تھا۔ خلیفہ معتصم کا جو دور حکومت تھا وہ 8 سال 8 ماہ اور 2 دن تھا، اور خلیفہ کی وفات کے بعد جو ہے خلیفہ اپنے ہی شہر جس کو اس نے اپنے بہت محنت اور محبت سے آباد کیا تھا، اس کا نام سامرا تھا، وہیں پر اس کو جو ہے دفن کیا گیا۔ تو یہ تو تھا خلیفہ معتصم کے دور کے اندر ہونے والے اہم واقعات۔ اس کے بعد ہم جو ہے مزید پڑھیں گے کہ خلیفہ معتصم کے دور کے کون کون سے اہم اشخاص تھے، وہ کون کون سے اہم عہدوں پر فائز رہے،
اور ان کا حکومت کے اندر کس حد تک عمل و دخل تھا۔ معتصم کے سپہ سالاروں کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ معتصم کے جو اہم سپہ سالار تھے ترک، وہ کون کون سے تھے اور ان کے نام کیا تھے۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک سب سے پہلے نام آتا ہے افشین حیدر کا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ افشین حیدر وہ شخص تھا جس نے معتصم کے لیے بہت ساری کامیابیاں جو ہیں وہ سمیٹی تھیں، اور جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کا نام جو ہے حیدر رکھا گیا۔ اور بابک حرمی کا فتنہ جو ہے اس کے خاتمے کے لیے اس کا ایک کارنامے بہت زیادہ اہم تھے، اور یہ ایسا شخص تھا جس نے بابک حرمی اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ معتصم کے طرف سے اس کی اس قدر حوصلہ افزائی کی گئی کہ سامرا پہنچنے تک معتصم روزانہ ایک گھوڑا اور ایک قیمتی خلعت جو ہے اسے بھیجا کرتا تھا، اور مہم کی کامیابی کے بعد معتصم نے اسے جو ہے اس کی خدمات کے بدلے میں افشین کو تاج پہنایا اور بہت سارے زرد و جوہرات جو ہیں وہ دیے۔ اس طرح سے اس کو بہت زیادہ جو ہے انعام و اکرام سے نوازا۔ بابک حرمی کے استحصال اور ایشیا کوچک میں رومیوں کے خلاف اس نے کارہائے نمایاں جو ہیں وہ سر انجام دیے، اور اسے بہت زیادہ جو ہے مناصب دیے گئے اور اس کی جو ہے بہت زیادہ قدر کی گئی، اور یہ اس کی اس حد تک قدر کی گئی کہ یہ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ خود سر ہو گیا، اور اس نے خراسان کی حکومت کے حصول کے لیے سازشیں شروع کر دیں، اور حاکم طبرستان نے اس کے اشارے پر کیا کیا کہ والی خراسان، جو خراسان کے والی تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کر دی۔ جب وہ کہتے ہیں گرفتار کر کے معتصم کے سامنے پیش کیا تو اس نے سازش کی ذمہ داری افشین کے سر ڈالی، اور کہتے ہیں کہ ایک اس کے خلاف یہ چارج شیٹ تیار کی گئی کہ جب وہ بابک حرمی کے خلاف مہمات میں مصروف تھا تو وہاں سے اسے جس قدر تحفے اور تحائف ملتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ تمام کے تمام خلیفہ کو بھیجے جائیں، وہ جو ہے کچھ اپنے وطن میں روانہ کر دیتا تھا اور ادھر کم چیزیں جو ہے وہ بھیجا کرتا تھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کے بارے میں یہ اشارہ کرتے ہیں کہ اس نے اسلام صحیح طریقے سے قبول نہیں کیا تھا، اور در پردہ جو تھا وہ اپنے ایجنڈے پہ کاربند تھا، اور وقتی طور پہ اس نے اپنے آپ کو، لیکن اگر یہ بات بظاہر صحیح نہیں لگتی، کیونکہ اس کی جو کامیابیاں تھیں اگر ہم اس پر انالیسس کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام کے دشمنوں کے خاتمے میں مصروف رہا۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہاں پر بھی لوگ اس کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے ایسی باتیں جو ہیں اس کے خلاف جو ہیں پھیلائی ہوں گی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ایک بات یہ کی کہ ہاں، جب اس کے اختلافات بہت پہنچ گئے خلیفہ کے خلاف تو اس نے خلیفہ کو جو ہے زہر دینے کی کوشش کی، اور جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے گھر سے کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس بات میں، لیکن یہ کوئی اتھینٹک اس کے بارے میں ہمارے پاس اطلاعات نہیں ہیں کہ اس نے جو ہے گھر کی تلاشی لی گئی تو اس کے گھر سے کچھ بت بھی ملے، اور کہا گیا کہ وہ بت پرستی میں جو ہے اب بھی مبتلا تھا، اور اس نے اور بھی جو کوئی اسلام کے اندر جو چیزیں ضروری ہیں وہ نہیں کی تھیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر اطاق نام کا ایک ترک غلام تھا، اور یہ بھی بہت مشہور ہوا۔ اس نے اطاق یا طباق کے نام سے یہ شخص جو ہے مشہور تھا۔ معتصم جو ہے وہ اس کی عقل مندی سے متاثر ہو کر اسے خرید لیتا ہے، اور اس حد تک اس کی جو ہے حوصلہ افزائی کی گئی کہ وہ اعلیٰ مناصب پر جو ہے وہ پہنچتا ہے، اور رومیوں کے خلاف جنگ و جدل میں وہ مصروف رہتا ہے، اور خلیفہ نے جن لوگوں کو کہتے ہیں کہ سزا دینی ہوتی وہ بھی اس کے پاس ہی جو ہے ان کو جو ہے کیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ واسق کے عہد خلافت میں اس شخص کو بہت عروج ملا۔ خلیفہ متوکل نے بھی اس کی خود سری کو محسوس کر لیا تھا، اور آخر کار اس کو جو ہے خاتمے کا اس کا فیصلہ کیا گیا۔
اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور شخص جس کا نام اشناس تھا، وہ بھی بہت اہم شخص تھا، اور اموریہ کی جنگ میں رومیوں کے خلاف اشناس جو ہے وہ بہادری کے جوہر دکھاتا ہے۔ تو معتصم جو ہے وہ اس سے خوش ہوا، اور معتصم نے اس کو تاج پہنایا اور اپنے دربار میں اس کو جگہ دی۔ اسی طرح سے خلیفہ نے اشناس کی بیٹی کی شادی جو ہے افشین حیدر کے بیٹے سے کروا دی۔ اس طرح ان دونوں خاندانوں کے اندر جو ہے ایک طرح سے رشتہ جو ہے وہ قائم ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اشناس جب نائب سلطنت بنا تو وہ خلیفہ کے تمام اختیارات استعمال کرتا رہا۔ خلیفہ واسق اپنے دربار میں مختلف اراکین کے ہمراہ جو ہے جب علمی مذاکرات کرتا تو یہ شخص جو ہے اس نے برامکہ اور خراسانیوں کے عروج اور خلیفہ کے محدود اختیارات اور اس طرح کے سازشی قصے سنے تو یہ بھی پھر جو ہے کہتے ہیں کہ معتاد ہو چکا تھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ معتصم کے وزیروں میں جو ہمیں نام ملتے ہیں، ایک فضل بن مروان کا نام ملتا ہے، اور ایک احمد بن عمار تھا، ایک محمد بن عبد الملک زیاد تھا، لیکن ان کو صرف آبجیکٹو کے حوالے سے آپ تیار کیجئے گا، ضروری نہیں ہے ان کو آپ تفصیل سے جو ہے کریں۔ اسی طرح سے ہم سیرت و کردار کے حوالے سے اگر بات کریں تو سیرت و کردار کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ معتصم کو علوم و فنون سے دلچسپی تھی، اور علوم و فنون سے دلچسپی نہیں تھی بلکہ اس کو جو ہے فنون حرب سے دلچسپی تھی، اور وہ مختلف طرح کے جو ہے اس کے اندر صلاحیتیں موجود تھیں، لیکن اس طرح کی کوئی اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی کہ جیسا کہ آپ نے ابتدا میں پڑھا کہ جب اس کے جو ہے جو استاد تھا اس کا انتقال ہوا تو اس نے کتابوں کو پیچھے پھینک دیا، اور اس نے یہ کہا کہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور میری جو ہے اب جان چھوٹ گئی ہے پڑھائی سے۔ لیکن بہادری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ ایک نہایت بہادر شخص تھا، اور جنگ کے دوران اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا تھا۔ اس کی جسمانی قوت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ اگر کوئی اس کے جسم پر کاٹتا تو اس کو اس کا اثر نہیں ہوتا تھا، اس کا جسم اس حد تک فولاد کی طرح سخت تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ 5 من کے قریب وزن اٹھا لیتا تھا اور خود چل لیتا تھا، اور خود جو ہے اس کی جو شخصیت تھی اور جسمانی طور پہ بہت توانا تھا۔ اس کے علاوہ معتصم نے جو چند ایک فیصلے غلط کیے وہ یہ تھے کہ اس نے ترکوں کی سرپرستی کی، ترکوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا، اور انہیں جو ہے اپنے اس حد تک یہ دخیل ہو گئے حکومت کے معاملات میں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی تعداد کہتے ہیں کہ 2.5 لاکھ تک پہنچ چکی تھی، اور یہ بہت سر اٹھا کر چلا کرتے تھے، اور یہاں پر انہوں نے عوام کو جو ہے مطلب ان کے خیالات یا ان کے جذبات اور احساسات کا خیال نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ معتصم کی اگر مذہبی رجحانات کے حوالے سے ہم بات کریں تو معتصم کے رجحانات بھی ایسے تھے کہ وہ بھی خلق قرآن کا جو عقیدہ تھا اس کو جو لوگ نہیں مانتے تھے ان پر وہ بہت سختی کرتا تھا۔ ان علماء اکرام کو بھی اس نے بے تحاشا سزائیں دیں، جس میں امام احمد بن حنبل کا نام آتا ہے، جنہوں نے خلق قرآن کے عقیدے کا انکار کیا تو انہیں بھی جو ہے بے حد جو ہے نقصان جو ہے پہنچایا گیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عباسی خلیفہ کی یہ سختیاں تھیں اور یہ عقائد تھے، یہ آگے چل کر مزید جو ہے عباسیوں کے لیے تباہی کا باعث بنے، اور خاص طور پہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ جو ان کا سلوک تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو علماء کرام کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ فیصلہ کہ ترکوں کو جو ہے اس نے اعلیٰ عہدے دیے، انہیں حکومت میں شامل کیا، اور اب ترک جو ہے بغداد کی گلیوں میں دندناتے پھر رہے تھے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور طاقت کا جو توازن تھا وہ بگڑ رہا تھا۔ اسی طرح سے اگر ہم غور کریں کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کی غیرت کے حوالے سے کہ ایک غیور شخص تھا۔ جب ایسا واقعہ رونما ہوا جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ایک عورت جو ہے وہ پکارتی ہے اس کو، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان خواتین کو قیدی بنایا ہے رومیوں نے،
اور رومی سرحدوں کے قریب مسلمانوں کے علاقوں میں ان کو مارا گیا ہے، لوٹا گیا ہے، تو وہ پھر اسی وقت جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے اس نے رومیوں کو جو ہے سخت قسم کا جواب دینے کا فیصلہ کر دیا اور ان کے خلاف جو ہے اس نے اقدامات اٹھائے، اور واقعتاً جیسے اموریہ ہم دیکھتے ہیں کہ زبترا کو تباہ کیا گیا، اس طرح سے اموریہ کو بھی اسی طریقے سے جو ہے ٹٹ فار ٹیٹ کی پالیسی اس نے اپنائی، اور ہر طرح سے جو ہے اس نے جو ہے ہر طرح سے اس نے جو ہے اپنی حکومت کو ایک طرح سے مضبوط بنیاد فراہم کرنے کی کوشش کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عباسی خلفاء میں سے معتصم جو ہے وہ ہمیں ایک مضبوط خلیفہ کے طور پہ نظر آتا ہے، لیکن اس کی پالیسیاں ہی اس کو جو ہیں آہستہ آہستہ لے ڈوبی۔